ڈاکٹر صاحب ایک جو ایرانی وزیر دفاع محمد رضا صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے، میں آپ کو 2 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی اور بغیر کسی پابندی کے کام کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے دفاع کی مضبوطی کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے، عوام کے حقوق کی خلاف ورزی پر بغیر کسی تحفظات کے رد عمل ظاہر کریں گے. یعنی کہ وداؤٹ ٹیکنگ دی ادر پارٹی انٹو کانفیڈنس کہ آپ نیبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں یہ فیل ہوگا تو ہم یہ کریں گے. تو یہ تو ان کی طرف سے پہلے سٹیٹمنٹس اتنی سخت آنا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو بھی واپس بلائیں گے وہاں سے، اور ان کے ایمبیسڈر کو بھی یہاں سے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر اس کی آپ میرٹ پر جائیں اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جائیں تو یہ بات تو درست ہے، لیکن اس کے پس پردہ کوئی دوسرے کھلاڑی جو ہے دنیا کے، جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، اگر ان کا کوئی عزائم ہے اس کے پس پردہ کہ ایسی حالات پیدا کر دیے جائیں، چاہے جے شنکر کے جانے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو ایسے حالات اگر پیدا ہوں گے تو نقصان کس کا ہے؟ تو ان حالات کے لیے 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ والی بات ہے. ہم بھی ایرانیوں کو، ایران سے ہمیشہ چاہتے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک، برادر ملک ہے، کہ پیپل ٹو پیپل ہمارے اچھے ریلیشن رہے ہیں. اگر ان اینگل اور ان زاویوں کی وجہ سے، جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، جے شنکر کا بھی ذکر آیا، اور میں نے آپ کو جیو پولیٹیکل تناظر میں اس سے پہلے چند نکات پیش کیا آپ کے ناظرین کے لیے، تو وہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس گڑھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تاکہ ایران اس خطے میں واحد ملک ہے جو کہ آنکھیں دکھلاتا ہے بڑی بڑی طاقتوں کو، اور ایران کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی تو ایسا ملک چاہیے جو کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ایران سے کچھ نبرد آزما ہو سکے، اور پاکستان سے بہتر ایسا کون سا ملک مل سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ایران کو بھی پینا پڑے گا، اور تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پاکستان کو بھی. اس وقت ہمارے پیپل ٹو پیپل جو ریلیشن ہے پاکستان کے، جس میں کئی ہمارے ایسے علماء اور علاماز ہیں جو کہ جن کے ذاتی تعلقات ہیں ایرانیوں کے بڑے بڑے ایک نامور لوگوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ ان کے خارجہ امور کے لوگوں کے ساتھ بھی، تو ان کو لانچ کرنا چاہیے، اور ایران کو بھی اسی طریقے سے لانچ کرنا چاہیے. اب تو میں نے جو آج پڑھا ہے کہ کچھ ریڈز کراچی میں بھی ہوئے ہیں، اور اس چیز کا علم ہمیں ہے کہ چند ممالک پاکستان میں اپنے کچھ کارندوں کے یا کچھ پاکٹس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ایران اس میں سے ایک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایکٹیویٹیز کسی اور لیول پہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے خارجہ امور کے لوگوں کو 360 ڈگری کے زاویے سے، آنکھوں سے اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے. انٹرنیشنل قانون اپنی جگہ پر، لیکن ڈپلومیسی میں اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے ترچھے ہو کے اس معاملے کو سنورنا پڑے گا. جی بالکل صحیح. بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ دیٹ ٹو ود دا نیبر، آف کورس آپ کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. لیکن اب ایک چیز اور ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب، وزیر خارجہ ایرانی ڈیووس میں جو فرید ذکریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت عزیز ہے. اب آگے کہتے ہیں مگر ہم ایران کی قومی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اپنے قومی مفاد کے لیے ہم میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. So now they are like actually they are saying کہ جی جو کیا ہم نے ٹھیک کیا. اب ہم نے، آپ نے بھی پہلے بتایا کہ بی ایل اے کے اتنے سارے ٹیررسٹ جو کہ وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں، آتے ہیں یہاں پہ حملہ کرتے ہیں پاکستان میں، سیم لائک جس طرح ٹی ٹی پی ہم افغان حکومت کو کہہ رہے ہیں، کابل کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو روکیں. ہم ایران کے ساتھ بھی بہت دفعہ یہ پروٹیسٹ رجسٹر کر چکے ہوئے ہیں. پھر کلبھشن یادیو کا ایک لیونگ ایگزامپل، ہی اسٹل ود اس، اس نے ساری چیز بتائی ہے کہ کس طرح فرام ویئر ہی ٹریول ٹو پاکستان. تو یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ہمیں ٹھیک ہے اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی چلنی چاہیے، تھوڑی سی اسٹک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بات کریں گے، بیٹھ کے بات بھی ہوگی؟ ضمیر دیکھیں، اگر وہ ان کا فورن منسٹر یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی سالمیت اور بقا سب سے امپورٹنٹ نہیں، کیا یہ تھنک کہ صرف ان کے لیے یہ بات کرنی ہے تو ہم اپنے پہ کمپرومائز کریں، آپ ہماری ایئر وائلیشن کریں، ڈرون ماریں، ہمارے لوگوں کو زخمی اور شہید کریں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے تھے؟
That means we are compromising. افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنے ہمارے فوجی سویلین شہید ہو رہے ہیں. ہے بھی کون نے اٹیک وہاں پر ان کی ٹیریٹری کو ہم نے اٹیک کیا. تو ایران از بیسیکلی یہ دے ہیو لاسٹ دیئر ہیڈ, ایروگنس ان کو ختم کرنی چاہیے. جی ابھی بھی اگر ان کو اپنے عوام کو جو سفر کر رہے ہیں دے ڈونٹ ریئلائز واٹ از ہیپننگ ود دیم, اور پھر آپ کو ایک اپولوجیٹک بھی نہیں یا معذرت بھی نہیں کرتے ہیں, تو وٹ افیکٹ بین کہ ہم پھر کمپرومائز کر لیں. یہ بات سمجھنے کی ہے, اور یہ ان کو بھی سمجھنے کہ دنیا میں آئسولیٹ ہوئے میں ہیں. آپ کو چند آپ کے سپورٹر ممالک مڈل ایسٹ سے آپ کے تعلقات ویسے خراب ہیں, تو کم از کم جو ممالک آپ کے نیبرز میں ان سے تو حالات بھیجے کریں. آپ صرف انڈیا سے پینگیاں بڑھانا چاہتے ہیں, وہ جو آ کے کہتے ہیں آپ کو کرتے ہیں, ان سے ان کا گلوچن دیو آ کے پاکستان میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آپ اس کے بعد کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کرتے ہیں. یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں. اس لیے آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان ہیز بیہیوڈ لائک اے اسٹرانگ sovereign nuclear Islamic country. We have to tell the world we are not that weak. اکانومی ٹھیک ہے ہماری اگر اسٹرگل کر رہی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کمپرومائز کریں گے ان چیزوں کے اوپر. آپ کو اپنے جوانوں کے لیے, اپنی سلامتی بقا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. جب آپ کے سارے چینلز اوپن ہیں, کیا ہمارے ان سے سفارتی تعلقات قائم تھے؟ یس. کیا ہمارے ملٹری کانٹیکٹ ہیں؟ یس. کیا ہمارے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے؟ یس. دین did they contact, did they say want to this, یا جیسے عدل پاکستان میں آپ ہمیں بتائیں we will go for operation, افغانستان کو کہتے ہیں جی طالبان آپ ان کو ان کے خلاف آپریشن کریں. these are the things جو آپ کو ڈپلومیٹک نارمس اور آپ کے نیبرہڈ کی آپ کو کچھ obligation ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. بٹ ایران نے تو بالکل وہ سائڈ پہ کر دیا. آئی تھنک دس از اے ٹائم, اور یہ چیزیں سوچنے کی. آئی ایم شیور کہ اس کے بعد ڈپلومیٹک کہیں نہ کہیں بات چیت ہوگی, اور اس پہ جب مذاکرات ہوں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی. بٹ دس از اے ٹائم ٹو رسپونڈ ود مائی جو کہ پاکستان نے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ کا مطلب, کہنے کا مطلب ہے کہ مسل دکھانا ضروری تھا, اینڈ دیٹ از وائی جو اسٹیٹمنٹ ہے فارن آفس کی اس میں لکھا تھا کہ پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو رسپونڈ ٹو دس انلیگل ایکٹ. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب آف کورس ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں, اور پھر بائلیٹرل ریلیشنز اینڈ دیٹ ٹو ود دا نیبر, آپ کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. لیکن آپ یہاں جو جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پہلے آئی ہیں ان کی جانب سے جو آئی ہیں, تو اس کے بعد تو پھر ہمارا رسپانس واز جسٹیفائڈ. نہیں, دیٹس رائٹ. اب اس کے دیکھیے نا, میں یہی تو ایک مسئلہ یہی ہے, اور یہی احتمال ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچ جائیں جیسے کہ پہنچ گئے. آپ نے بھی بتایا نا کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے گی تو پاکستان خاموش تو نہیں رہے گا. پاکستان بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ممبر ہے اور اس کا حصہ ہے. پاکستان بھی یونائٹڈ نیشنز کا ایک ممبر ہے. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر یہ اختیار دیتا ہے کسی ملک کو کہ اگر کسی ملک کو دھمکی دی جائے تو وہ ملک اس کا جواب دے سکتا ہے, جس انداز میں بھی دے سکے وہ. یہ بات درست ہے. میں تو اس کو کسی بہت بڑی پیراہے میں ایکسپلین کرنے کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ ہمارے لیے اس وقت میں اور اس لمحے میں اور ان حالات میں جو معروضاتی حالات ہیں ہمارے, جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جو آگ جل رہی ہے, تو ہمارا ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ کہیں ایران یا ہم کہیں ایسے سٹیپس نہ لے لیں جہاں سے واپسی مشکل ہو, اور وہ واپسی ایران کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ایران تو 20-25 سالوں سے سروائیو کر گیا, پاکستان بھی بڑا ریزیلینٹ ملک ہے, لیکن ہم مزید ایسے معاملے میں کیوں سفر کریں کہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, کسی سے کوئی تعلقات صحیح نہیں ہیں. اصل تو مجھے احتمال اور خوف یہ ہے کہ چائنا کی 400 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ جو ہونی ہے اگلے 2 دہائیوں سے پہلے, چائنا نے تقریباً 2000 کلومیٹر کا وہاں ریلوے لائن بچھانے کا, اس میں سے 225 کلومیٹر مکمل کر دیا ہے, جو کہ ریلوے لائن ہے ہرات تک پہنچ گئی ہے, جس کو روزنک سے ہرات تک پہنچ گئی ہے, اور ہرات سے آگے جا کے یہ 3 ممالک کو ملائے گی, جس میں کہ قندوز پروونس سے ہوتے ہوئے, بلخ پروونس سے ہوتے ہوئے, جیزان سے ہوتے ہوئے, ہرات سے ہوتی, یہ ازبکستان کو بھی ملائے گی, چائنا کو بھی ملائے گی, ٹرکی کو بھی ملائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے حالات میں چائنا کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان سے جو بچ گیا ہے انٹرسٹ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انٹرسٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے. اسی لیے چائنا نے کہا ہے کہ ذرا دونوں ممالک
تھوڑا اس میں احتمال سے کام لیں. اور چائنا کی منشا ہوگی کہ جو ہوا سو ہوا. ہمارا دوست ہے نا, دونوں کا دوست ہے, اس لیے چائنا سے ہم مشورے کرتے ہیں, بہت سارے انٹرنیشنل معاملات میں ہم مشورے کرتے ہیں, چاہے وہ جنرل اسمبلی ہو, سیکیورٹی کاؤنسل ہو, کوئی اور ہو, تو چائنا سے مشورے ہم کرتے رہتے ہیں, دوست ممالک کرتے ہیں. تو چائنا بھی مشورہ دے رہا ہے ہمیں, چائنا کو بھی بیچ میں لے جائیں, اور اس کے علاوہ ویری رائٹ, اس کو آگ کو بجانا ہے بہت ضروری. بالکل صحیح. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, خاص طور پہ ایران کے ساتھ. صحیح صحیح بالکل. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں مطلب 360 ڈگری سارے اینگلز دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے, یقیناً ڈپلومیسی بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو بات ویسی ہی کرنی چاہیے جو کہ اگلا ڈائجسٹ بھی کر لے, اور اس کے بعد اسپیس بھی رہے, روم بھی رہے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ بھی سکیں, ایکسٹریم لائنز نہ ڈرا کر دیں, جو جس طرح چائنا نے بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینا چاہیے. لیکن ابھی تک جو ریئیکشن ہے جو وہاں سے آ رہا ہے, اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاید وہ تو ہم شوڈ وی امیجیٹلی گو فار دا ٹاکس, کیونکہ ابھی تو انہوں نے یہ, پاکستان نے تو یہ کہہ دیا کہ جی جو فیوچر وزٹس ہے آنے والے دنوں کے, وہ بھی ہم نے وی ہیو سسپینڈ آل ہائی لیول وزٹس which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in coming days. So do you think that this is the right decision? Again, response measured hai, lekin baat ye ki now it is Iran, they have to take a step forward. They initiated the hostility, they initiated the drone attack, they did not inform the